الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وقال تعالى في مقام آخر الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء قيل يا رسول الله ما جلاؤها قال كثرة الموت وتلاوة القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار وافشوه وتغنوه وتدبروا فيه لعلكم تفلحون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، دنیا میں جب کسی شخص کے پاس کسی بڑی ہستی کا خط آتا ہے یا کسی بادشاہ کا خط آ جائے، کسی عہدیدار کا خط آ جائے اور اس لیٹر کے اوپر لکھا ہو کہ اس خط کے اندر آپ کا پورا فیوچر پلان ہے، آپ کی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، اگر آپ نے اس خط کے مطابق زندگی گزاری تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ خط کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ دنیا کا کوئی عہدیدار، دنیا کا کوئی بادشاہ یہ خط بھیج دیتا ہے۔ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس خط کو بڑا سنبھال کر رکھتے ہیں، بار بار کھول کر دیکھتے ہیں اسے کہ کیا کیا میرے لیے ہدایات لکھی ہوئی ہیں کہ ان طریقوں کو، ان رول کو میں فالو کروں گا تو دنیا کی زندگی میری بہترین ہو جائے گی۔ پھر اسی خط کو ہم اٹھا کر لوگوں کو دکھاتے بھی ہیں کہ فلاں شخص کی طرف سے میرے لیے خط آیا ہے، فلاں ادارے نے میرے لیے یہ اسکالرشپ مجھے دے دی۔ ہم خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ذرا ہم غور کریں اپنی زندگی کے اندر، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو رب العالمین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، اس نے بھی ہمارے لیے ایک خط بھیجا ہوا ہے، اور اس خط کے پہلے صفحے کے اوپر لکھ دیا ہے ھدی للمتقین، کہ پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت ہے، یہ دستور حیات ہے، اس میں زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، بڑوں سے کیسے پیش آنا ہے، چھوٹوں سے کیسے پیش آنا ہے،
اپنی انفرادی زندگی کیسے گزارنی ہے، اجتماعی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہر چیز کے بارے میں رب العالمین نے اس خط میں ہمیں بتا دیا سارا کچھ۔ اور یہ نہیں ہے کہ اس خط کا ملنا مشکل ہے اور کسی کسی کو ملتا ہے، یہ خط ہر کسی کو مل چکا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ جس بشر کی پیدائش ہوئی اس پیدائش کے بعد یہ خط اسی کے لیے تھا، لیکن ہم نے اس خط کو وہ اہمیت نہیں دی جو دنیا کے بادشاہوں کے خط کو ہم اہمیت دیتے، جبکہ دنیا کے بادشاہ بھی فانی ہیں، ایک دن ختم ہو جائیں گے، ان کو خطوط بھی فانی ہیں۔ وہ رب العالمین ذات، اس نے جو ہمیں خط دیا ہے وہ ذات بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ پتھر کے اوپر لکیر ہے، کبھی اس نے بدلنا نہیں ہے۔ تو جو دستور اس رب العالمین کی ذات نے ہمیں بیان کیے، آج ہم ان سے غافل ہو گئے۔ وہ خط، اسے ہم کھول کر پڑھتے تک نہیں ہیں۔ اس خط میں رب العالمین ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمارے لیے کیا کیا ہدایات ہیں، ہم ان کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم روتے پھرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں مشکلات آ رہی ہے، ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جو مرجع ہے، جس چیز، جو علاج ہے ہمارا، جو حل ہے ہمارا، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے تو علاج کے بغیر تو بیماری درست نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس علاج کو، اس نسخہ کیمیا کو بالکل چھوڑ دیا ہے میرے بھائی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ رب العالمین کا وہ خط قرآن مجید کی صورت میں جو ہمارے پاس موجود ہے، اسے ہم اس کا درجہ دیں، اس کے جتنے حقوق ہیں ان کے حقوق کی ہم پامالی نہ کریں، ان کے حقوق ہم بجا لیں۔ اب دیکھیں، ہمارے معاشروں میں ہر چیز کے حقوق کی تنظیمیں بنی ہوئی، عورتوں کے حقوق کی الگ بنی ہوئی ہے، معذوروں کے حقوق کی الگ بنی ہوئی ہیں تنظیمیں، نوجوانوں کے لیے الگ ہیں، بوڑھوں کے لیے الگ ہیں، جانوروں کے لیے الگ ہیں، کیا سے کیا نہیں، ہر طرح کے حقوق کی ہم نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ لیکن کبھی ہم میں سے 4 سے 5 بندوں نے بیٹھ کر یہ نہیں سوچا کہ رب العالمین کی جو کتاب ہمارے پاس ہے، اس کے بھی ہمارے اوپر چند حقوق ہیں، ان کے حقوق کو بھی، ان پر ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی ہم پہنچائیں۔ اس کی ہم نے کبھی صدق کے دل سے کوشش نہیں کی ہے میرے بھائی۔ اگر ہم صدق دل سے کوشش کریں تو ہماری زندگیاں جو ہیں یہ گل گلزار بن جائیں۔ تو رب تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کا پہلا حق ہے اس پر ایمان لانا۔ یہ ایمان لانا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ ایمان لانا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین کے ذریعے اس کو نازل کیا گیا، علی قلبک لتکون من المنذرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا ہے تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، وہ ہمیں ڈرائیں اس کے ذریعے۔ یہ ایسی کتاب ہے میرے بھائی، یہ ایسا خط ہے۔ پہلا حق اس کا یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں۔ ایک تو وہ شخص ہے جو حق کی تلاش میں ہے، جس نے ابھی تک حق کو پایا نہیں ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس نے حق کو پا لیا ہے، جس کو پتہ چل گیا یہ حق والی کتاب ہے، برحق کتاب ہے، نبی لانے والا جو تھا وہ برحق ہے، جو فرشتہ لانے والا تھا وہ برحق ہے، تا قیام قیامت ہوگی، جب کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، ہر طرح کا ایمان ہم لا چکے ہیں، پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اقرار باللسان کے ساتھ ساتھ تصدیق بالقلب بھی کریں، دل سے اس کی تصدیق بھی تو کریں کہ یہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ زبان سے تو ہم اقرار کر رہے ہیں ہر طرح کا میرے بھائی، لیکن دل سے تصدیق کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے، من کفر بآیۃ من القرآن فقد کفر بہ کلہ،
جس نے قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کر دیا گویا کہ اس نے پورے قرآن مجید کا انکار کر دیا۔ اس وجہ سے قرآن مجید کی ہر آیت ہر لفظ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، رب العالمین نے جس طرح نازل کیا تھا اسی صورت میں موجود ہے۔ جو اس قرآن مجید میں کمی زیادتی کا مرتکب ہوگا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا حق اس کا جو ہے وہ ہے اس کے اوپر ایمان لایا جائے۔ ایمان لانے کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اسے بار بار پڑھا جائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، وہ لوگ جنہیں یہ کتاب عطا کی ہے۔ اس آیت میں اگرچہ کتاب سے دوسری آسمانی کتابیں مراد ہیں، لیکن وہ دوسری آسمانی کتابیں بھی اس وجہ سے مراد ہیں کہ وہ رب تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو رب تعالیٰ کی کتابوں میں سب سے افضل ترین کتاب قرآن مجید ہے، تو یہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی ہے، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب تلاوت کا پہلا حق کیا ہے کہ اس کو تجوید کے قواعد کے مطابق تلاوت کرنا ہے۔ اس کی یہ پہلا حق ہے قرآن مجید کی تلاوت کا میرے بھائی۔ اب اسی آیت میں آپ غور کریں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، اس پر بس نہیں کیا ہے بلکہ حق تلاوتہ، تلاوت بھی کرتے ہوں ساتھ ساتھ تلاوت کا حق بھی ادا کرتے ہوں، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو تلاوت کا پہلا حق ہے کہ ہم قرآن مجید کو تجوید کے مطابق پڑھیں، جو تجوید کے رول ہیں، جو قوانین ہیں، ان کو ہم سیکھیں۔ بہت آسان قوانین ہیں میرے بھائیو۔ ہم اصل میں کسی چیز کو ہم نے اگر کھولا نہیں ہوتا ہے، پڑھا نہیں ہوتا ہے، دیکھا نہیں ہوتا ہے، تو ہم اسے بہت مشکل تصور کرتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مشکل ہو۔ ٹوٹل 28 حروف ہیں، الف سے لے کر یا تک ٹوٹل 28 حروف ہیں۔ اگر بندہ ہر دن ایک حرف کے اوپر پریکٹس کرے، ایک حرف صرف ڈیلی، تو ایک مہینے کے اندر سارے تلفظ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ 17 مخارج ہیں کہ یہ 28 حروف کہاں کہاں سے آپ نے نکالنے ہیں۔ زبان کی نوک آپ کی دانتوں پر لگے گی تو فلاں حرف ادا ہوگا، تالو کے ساتھ لگے گی تو فلاں حرف ادا ہوگا، دائیں جانب لگے گی تو فلاں حرف ادا ہوگا۔ ٹوٹل 17 مخارج ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، لیکن ہم صدق کے دل سے اس کی طرف بڑھیں تب ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اگر کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے تجوید حاصل کرنا، تجوید کو سیکھنا، جبکہ بہت آسان ہے تجوید کو سیکھنا۔ اور یہ نہیں کہ صرف بچے ہی سیکھ سکتے ہیں، بوڑھے نہیں سیکھ سکتے ہیں، بوڑھے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ہر عمر کا فرد جو ہے اسے آسانی سے سیکھ سکتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، لیکن ہم ٹائم نکالیں گے تو تب ہم سیکھیں گے۔ نمازوں کے لیے آپ آتے ہیں، 5 نمازیں دن میں ہوتی ہیں، 5 نمازوں کو چھوڑیں، آپ 2 نمازوں کے ساتھ صرف آپ جو بھی امام مسجد ہوتے ہیں، اپنی محلے کی مسجد ہو، جدھر بھی آپ جائیں، ان سے بٹھا کر ان سے کہیں یہ 2 حرف مجھے سکھا دیں۔ کوئی آپ کو اس طرح بندہ نہیں ہے جو انکار کر دے انشاءاللہ، لیکن طلب انسان کے اندر پیدا ہوگی تو رب تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ اور جو شخص بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھے جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے مشقت کے ساتھ بڑی مشکل سے ادا کر رہے ہوتے ہیں حروف کو، ایک حرف کو بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں تب ان کی زبان پہ آتا ہے۔ اتنی پیاری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ لعی لسانہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، بار بار کوششیں کر رہا ہے حروف ادا کرنے کی، لیکن ادا نہیں ہو رہے ہیں اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہو اجران، اس کے لیے 2 نیکی ہیں۔ عام ایک بندہ پڑھ رہا ہے اس کے لیے تو 1 نیکی ہے، لیکن جو مشقت کے ساتھ پڑھ رہا ہے اس کے لیے 2 نیکی ہیں۔ ایک تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، اور ایک جو مشقت برداشت کر رہا ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے پھر بھی وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک اس کا اجر نہیں۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید کا حق ہم تب ادا کریں گے، لیکن پوری زندگی
کسی کے 50 سال گزر گئے، کسی کے 60 سال گزر گئے، جس روایت سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کبھی کوشش نہیں کی ہے کہ ہم اس سے تھوڑا چینج کر کے تھوڑی بہتری کی طرف ہم جائیں، کبھی کوشش نہیں کی ہے میرے بھائی۔ ایک دفعہ اگر ہم کوشش کریں گے تو دیکھیں ہم 1 سے 2 مہینے کے اندر قرآن و مجید بہتر پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا، قرآن و مجید کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ روزانہ معمول کے ساتھ پڑھا جائے قرآن و مجید، روزانہ معمول بنا کر، ایک معمول بنایا جائے کہ میں نے ڈیلی اتنا پڑھنا ہے، اور پھر زمین آسمان اوپر نیچے ہو جائے قرآن و مجید کی تلاوت آپ سے نہ چھوٹے، ایسا پکا معمول ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا آپ مطالعہ فرمائیں، کیسے قرآن و مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، تلاوت کرتے کرتے آنسو بہہ رہے ہوتے تھے، تلاوت کر رہے ہیں، جہاں خوف کی آیت آتی تھی وہاں پر خوف محسوس کرتے، جہاں پر نعمتوں کی آیت آتی وہاں پر شکر ادا کرتے۔ تو میرے بھائیو، ایک روزانہ کا ایک معمول بنا کر، اور صرف یہ نہیں کہ خود معمول بنائیں، گھر کے اندر ایک معمول بنائیں کہ صبح اٹھنا ہے تو گھر کے سارے افراد جو ہیں ان کے دن کی ابتدا قرآن و مجید سے ہونی چاہیے، اس کے بعد ناشتہ بنائیں، اس کے بعد سارے روزمرہ زندگی کے کام کریں۔ پھر دیکھیں آپ کے گھروں میں برکتیں کیسے آتی ہیں میرے بھائی۔ جس گھر میں صبح صبح موبائل کھلتا ہو، جس گھر میں صبح صبح اس گھر کی ابتدا گالیوں سے ہو رہی ہو، تو خاک وہاں پر برکتیں آئیں گی میرے بھائی، خاک وہاں پر رب تعالیٰ کے فضل و کرم کا نزول ہوگا۔ جس گھر میں صبح صبح ابتدا اس کی تلاوت سے ہو رہی ہے، نماز سے ہو رہی ہے، ذکر و اذکار سے ہو رہی ہے، اس میں پھر برکتیں خود بخود آتی ہیں میرے بھائی۔ تو روزانہ ایک معمول بنا کر ہم اس قرآن و مجید کو پڑھیں میرے بھائی۔ اسی طرح تیسرا یہ ہے کہ خوش الحانی سے پڑھیں، کوشش کریں خوبصورت لہجے کے ساتھ۔ خوبصورت لہجہ کیسے آئے گا؟ سیکھنے سے آئے گا، کوشش کرنے سے آئے گا۔ اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی خوش الحان قاری کی جب تلاوت سنتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا لہجہ جو ہے نا وہ امپروو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بار بار ایک بندے کی تلاوت آپ سن رہے ہیں تو اس کا جو طرز ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، وہ آپ بھی اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے، کسی محلے کی مسجد میں جا کر یا کسی قریبی رشتہ داروں میں کوئی قاری صاحب ہیں ان سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اس کو خوش الحانی کے ساتھ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لیس منا من لم تغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے۔ تو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں میرے۔ اسی طرح قرآن مجید کی جب تلاوت آپ کر رہے ہوں تو ظاہری آداب اور باطنی آداب تمام کی رعایت کریں۔ ظاہری آداب یعنی وضو کیا ہونا چاہیے، تعوذ و تسمیہ آپ پڑھیں، کپڑے پاک ہوں آپ کے، یعنی آداب میں سے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح قبلہ رخ ہو کر آپ پڑھیں۔ باطنی آداب کیا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ دل میں یہ طلب ہونی چاہیے کہ جو میں قرآن مجید کی جس آیت کو تلاوت کر رہا ہوں، رب تعالیٰ نے اس میں جو کچھ میرے لیے بیان کیا ہے اس کو میرے لیے عمل میں آسان کر، طلب ہونی چاہیے۔ اور اپنے خیالات کو قرآن کے اوپر نہیں تھوپنا ہے، قرآن مجید سے اپنے خیالات درست کرنے۔ بسا اوقات ہمارے ذہنوں میں چیز آ رہی ہوتی ہے، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید سے وہ چیز نکال لیں جو ہمارے ذہن میں آ رہی ہے۔ تو ہمارے ذہن میں تو غلط چیز بھی آ سکتی ہے، غلط خیال بھی آ سکتا ہے، غیر شرعی خیال بھی آ سکتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں کیا کہہ رہا ہے اس کے مطابق ہم اپنے خیالات بنائیں میرے بھائی، فکر ہماری پاک ہو جائے گی اس کے ذریعے۔ تو ظاہری باطنی جتنے آداب ہیں ان کا بھی لحاظ رکھیں، تب جا کر جو ہے ہم قرآن مجید کی تلاوت کا حق دیں گے۔ اور جو شخص اس طرح تلاوت کرتا ہے پھر اس کے لیے یہ فضیلتیں بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور وہ ایک نیکی جو ہے 10 کے برابر ہے۔ تو پھر جتنے حروف پڑھتا جاتا ہے نیکیوں کی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے یقال لصاحب القرآن، قرآن والے سے کہا جائے گا اقرأ ورتقِ، پڑھتا جا، سیڑھیوں پر چڑھتا جا،
ورتل اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کما کنت ترتل فی الدنیا جیسا کہ تو دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی جنت میں تیرا مقام ہو۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت ہے میرے بھائی، اس شخص کے لیے ہے جو اہتمام کے ساتھ تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کا دوسرا حق ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں میرے بھائی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاشتغال بتلاوت القرآن افضل من سائر الاذکار، ایک بندہ صرف ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت نہیں کرتا ہے، دوسرا بندہ قرآن مجید کی صرف تلاوت کر رہا ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تلاوت کرنے والا شخص افضل ہے اس شخص سے جو سارے کے سارے اذکار کر رہا ہے۔ لیکن اذا كانت القراءة مع تدبر وفهم، جب غور و فکر کے ساتھ تلاوت کر رہا۔ قرآن مجید کا میرے بھائیو تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، کوشش کریں کہ اس کو سمجھا جائے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ دنیا میں ہم دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے ہم ملکوں کا سفر کر لیتے ہیں، ہم اپنے جان مال سارا کچھ خرچ کر دیتے ہیں، وقت ہم اپنا خرچ کر دیتے ہیں، دنیا کی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان ڈگریوں کی اوقات یہ ہے کہ جب ہم جنازے کی چارپائی پر ہوں گے تو وہ ڈگریاں معطل ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی ساری کی ساری، ان کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ لیکن قرآن مجید کی وہ ڈگری ہے کہ جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہے، قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہے، حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہے، لیکن ہم اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہے۔ ہم اس پر اگر پیسہ خرچ کر کے بھی اس کو سیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں، ہم اس کے لیے وقت بھی دینا چاہیے، اگر ہمیں سفر کرنا پڑے تو سفر بھی کرنا چاہیے۔ سلف صالحین کی آپ زندگیوں کا مطالعہ فرمائیں، ایک ایک آیت کے لیے، ایک ایک آیت کو سمجھنے کے لیے، ایک ایک حدیث لینے کے لیے وہ مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے، پھر وہاں پر جاتے تو پتہ چلتا استاد آگے سفر پر گئے ہوئے ہیں تو مہینوں وہاں پر انتظار کرتے، اتنے مشقت کے سفر کے بعد، اتنی انتظار کے بعد پھر ایک حدیث لیتے اور پھر واپس آتے، ایک آیت سیکھتے اور پھر واپس آتے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہم سے وقت بھی مانگتا ہے میرے بھائی، سمجھنا چاہیے اس کو، اس کے ترجمے کو پڑھنا چاہیے، لیکن اس کی تفسیر بھی سیکھنی چاہیے۔ تفسیر از خود تو بندہ وہ تفسیر کرے جو تھوڑا بہت عربی وغیرہ کو جانتا ہو، لیکن اگر عربی وغیرہ نہیں جانتا ہے تو کسی مفسر، کوئی عالم ہو یا کوئی بھی ایسا شخص ہو جو قرآن مجید کی تفسیر جانتا ہو، اس کی شاگردی میں بیٹھ کر اس کو اپنا استاد بنا کر اس سے قرآن مجید کی تفسیر سیکھے، اور وہ تفسیر بھی ایسی کرتا ہو جو سلف صالحین کے نہج کے مطابق ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے سے جو تفسیر چلی آ رہی ہے وہ کرتا ہو، وگرنہ معاذ اللہ اس دور میں اسی شخص کو ایک بہت بڑا عالم سمجھا جاتا ہے جو کوئی دین میں انوکھی بات کر دیتا ہے، بس جو کسی نے نہ کہی ہو، کوئی نئی بات۔ اب نئی بات کیسے کرے گا؟ 1400 سال پہلے جو شریعت آئی ہے تو وہی بیان کی جائے گی نا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ تو آج کل لوگ واہ بھی اسی کو کرتے ہیں جو قرآن مجید کی کسی آیت کا انوکھا سا ترجمہ کر دیتا ہے، جو سلف صالحین سے، نہ صحابہ سے ثابت، نہ تابعین سے ثابت، نہ تبع تابعین سے ثابت۔ تو اس وجہ سے جو ماہر شخص ہو اس کے پاس بیٹھ کر آپ قرآن مجید کی تفسیر بھی کریں، اس کا بھی بڑا درجہ ہے، سمجھنا چاہیے قرآن مجید۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ کبھی بھی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ ہمارا سارا کا سارا، ساری کی ساری کامیابی اس قرآن مجید میں۔ مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا سبب کیا ہے، کوئی ایک وجہ بتائی جائے، تو وہ کہتے ہیں میں بتاؤں گا کہ علماء حق کا فقدان اور علماء سوء کی کثرت، کہ جو حق والے علماء ہیں، حق بیان کرنے والے ہیں، وہ ان کی کمی ہو چکی ہے، اور جو علماء سوء ہیں، جو اپنی من چاہی تفسیریں بیان کرتے ہیں، جو اپنی کسی کو خوش کرنے کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں، ان کی کثرت ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان تباہ و برباد۔ اور وہ کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کا واحد حل کیا ہے، تو میں کہوں قرآن مجید۔
جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس امت کو تباہی اور بربادی سے بچانے کا ایک ہی حل ہے کہ اس امت کو اس نہج کے مطابق بنا دیا جائے جس نہج کے مطابق یہ امت جو ہے گمراہی سے اٹھائی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اندھیروں میں تھی، قرآن مجید کے ذریعے اس امت کی تبلیغ کی گئی، قرآن مجید کے ذریعے ان کے عقیدے کو بنایا گیا، قرآن مجید کے ذریعے ان کے ذہنوں کو ذہن سازی کی گئی۔ تو آج بھی اسی قرآن مجید کے ذریعے زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اگر قرآن مجید کو چھوڑ کر ہم کوئی اور راستہ تلاش کریں گے تو اضلہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی کر دے، گمراہی ہو جاتا ہے انسان۔ صحیح راستہ صرف اور صرف ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں، آگے سکھائیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی اس کے حلقات مقرر کیے جائیں جہاں پر قرآن سیکھا جائے، بلا تفریق حلقات متعین کیے جائیں جس میں بڑے بوڑھے سب اکٹھے جو ہیں وہ قرآن سیکھ سکیں۔ پہلا سب سے افضل بات تو یہ ہے کہ خود قرآن سیکھیں، اپنے بچوں کو پھر اپنے خود سکھائیں بچوں کو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ وہی والد قرآن پڑھا ہوا ہے، اپنے بچوں کو خود سکھا رہا ہے، وہی بچے ان سے سیکھ رہے ہیں، آگے اپنی اولاد کو بتائیں گے۔ تو نسل کے اندر قرآن مجید چل رہا ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے میرے بھائی؟ آج سے کون کوشش کرتا ہے کہ آج سے میں نے قرآن مجید سیکھنا شروع کر دیا؟ آج سے پہلے اگر میری تجوید ٹھیک نہیں ہے، میرا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے قرآن مجید کو کھولا نہیں ہے تلاوت کے لیے، تو آج سے میں نے تلاوت شروع بھی کرنی ہے اور سیکھنا بھی ہے۔ آپ اللہ کی قسم اگر آپ طلب رکھیں گے اپنے اندر، کوشش رکھیں گے، تو رب تعالیٰ راستے کھول دیں گے آپ کے لیے، رب تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔